وہ بابوں والی ویڈیو سے آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ اندازہ کریں آخری عمر اس کے کام کیتا انہوں نے. اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر. یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا، ایسے جھومنا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے، تو جھوم رہے کس بات کے اوپر ہیں. یہ اسی طریقے سے جب محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے نا تو عذاب کی آیات پہ ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم آمین، اللہم اجرنا من النار آمین. اور یہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں، وہ تو کسی اور زبان میں ہی وہ گنگنائی جا رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے. ڈاکٹر طلب قادری صاحب علمی آدمی ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کا بھی کیا قصور، پرانے بزرگ بھی یہ کرتے رہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں. سر اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا، صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا. وہ سورہ سواد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے. یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں. وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ جی 41 نمبر آیت سورہ سعد پارہ نمبر 23. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ. یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے. اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے. ہائے 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 کتنے پہنچے نے سرکار، ہائے ہائے ہائے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے. اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے. رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، و ذکر لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا، تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے. وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا. بخاری میں اشارہ تھا، نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا. یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ. سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی. ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی، اس کو بشارت دی. سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80+ تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت تو اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو قرآن میں ہے فسکت وجہہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں، میری اولاد ہوگی. ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی. تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا، وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ
تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے. تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا، سنیوں کے صوفیاء نے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا. یہ بالکل جعلی باتیں ہیں، ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہیں جس کا غلط رزلٹ نکالا گیا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے، جنگی مشقیں. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں. اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی. ایک نوجوان لڑکی جب اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے، اس کا تو شوق ہوتا ہے نا. تو نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی جب تک کہ میں تھک ہی نہیں گئی. نبی علیہ السلام نہیں ہٹے. کیا شفقت تھی. اور پھر اماں عائشہ کے الفاظ ہیں تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتی ہے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشقیں کر رہے تھے. تو ظاہر ہے جنگی مشقیں کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے وہ سارا. تو اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ جھوم رہے تھے نا، تو اس سے رقص کا ثبوت ملتا ہے. حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا، وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں، اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں آپ فتح الباری ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی فتح الباری پڑھ لیں، اور امام نووی نے جو شرح صحیح مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رقص کو ثابت کرنا. یہ تو جنگی مشقوں کا ذکر تھا اور لوگوں نے گھسیٹ گھساٹ کے اس سے رقص ثابت کرنے کی کوشش کی. ایک اسی کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے. اس میں یہ کہ حبشی جو ہے وہ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ جنگی پریکٹس کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کچھ نعرے بھی لگا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں لگا رہے ہوں یا آپ تک آواز نہ جا رہی ہو. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالح، محمد اللہ کے نیک بندے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تلواروں کی پریکٹس بھی کر رہے تھے، اس پریکٹس میں جھوم رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ صوفیاء جو ہے یہ جہاد سے چڑ، ان کو جہاد کی پریکٹس انہوں نے کہاں سے کرنی ہے؟ تو ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے کہ جہاد کی جنگی مشقوں کے دوران نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتے ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے آج بھی اگر کوئی گن چلاتے ہوئے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لیتا ہے، آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ایون لبیک کا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں. حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ رکھے، یہ نہ عقیدہ رکھے کہ آپ وہاں موجود ہیں یا آپ علیہ السلام سن رہے ہیں، بلکہ ایک اپنی محبت کا اظہار کرے. تو میرے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ کریں جتنے مرضی نعرے لگائیں.